بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، ایک تو اڈیالہ کے قیدی نمبر 943 کا خاص پیغام سامنے آیا ہے، اور دوسرا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اگر جی آپ جی سر جی اٹھا کے بیٹھیں گے تو شاید مجھے سمجھ آپ کی آ جائے، تاکہ میں آپ سے گفتگو جو ہے نا وہ شروع کروں۔ مجھے لگا کہ شاید آپ جی اس جی گفتگو کو چھوڑ کے کہیں چلے گئے۔ نہیں نہیں سر، دوسرا اہم میں موضوع بالکل جو آج حامد خان ورسز شیر افضل مروت جو ایک سیریز چل رہی ہے، اس میں ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے جوائنٹ پریس کی گوہر خان صاحب کے ساتھ، بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ جو نوٹیفکیشن مجھے جاری کیا گیا تھا ان کے علم میں نہیں تھا۔ دوسرا، حامد خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے وسیم بدامی صاحب کے شو میں کہا ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ ان سے پارٹی عہدہ واپس لے لیا جائے۔ اس سے پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ان حالات میں۔ اور دوسرا، عمران خان نے آج کیا خاص گفتگو کی ہے صحافیوں سے، وہ تو بتائیے۔ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، عمران خان صاحب 5 ماہ سے زائد ہو رہے ہیں وہ جیل میں قید ہیں، اور ان کی جیل میں قید کے بعد جس طرح ان کے عام ووٹر سپورٹر اور ان کے چاہنے والے ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے عمران خان کا بیانیہ اپنے طور پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس وقت کوئی بڑا لیڈر عوام میں موجود نہیں ہے، اگر موجود بھی ہیں تو روپوش ہیں، منظر عام پر نہیں ہے، اور یہ عوام ہی ہے جس نے جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور عمران خان کے اس بیانیے کو زندہ رکھنے کا تمام تر کریڈٹ ان کے ان جو ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ تانے دیے جاتے تھے کہ یہ تو ممی ڈیڈی برگر بچوں کی پارٹی ہے، اور مولانا صاحب کہا کرتے تھے بڑے تضحیک آمیز لہجے میں کہ ہم ان تتلیوں کے پیروں کے نیچے زمین گرم کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے پی ٹی آئی کی خواتین کے کافی بارے میں؟ توہین آمیز تھے، جی جی بالکل، ان کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ویسے۔ جی جی۔ تو اب دیکھیں کہ وہی پارٹی اس نے اتنی مزاحمت دکھائی ہے، پوری ریاستی کریک ڈاؤن کے باوجود پی ٹی آئی کا ووٹر بالکل اسی طرح، وہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا نا، چھوٹی سے ہوتے تھے تو وہ اتفاق میں برکت ہے، 5 انگلیاں الگ الگ ہوں تو وہ ان کو جو ہے وہ توڑا جا سکتا ہے، اگر وہ مل جائیں تو وہ مکہ بن جاتا ہے اور مخالف کا منہ توڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی ہم نے کہانیاں پڑھی تھی۔ تو ہم نے اب موجودہ حالات میں اگر سیاسی جو صورتحال ہمارے ملک کے اندر ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے بالکل یہی کیا ہے۔ وہ متحد ہوئے، وہ اکٹھے رہے، وہ ایک دوسرے کی آواز بنتے رہے، اس میں خواتین بھی شامل تھیں، اس میں مرد بھی شامل تھے، اور یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کو ذہنی طور پر اتنا تیار کر دیا تھا کہ اس کے جیل میں جانے کے باوجود اب ان کے کارکنان اپنے طور پر نہ صرف وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں بلکہ پارٹی کا بیانیہ بھی پھیلا رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہمیں کسی اور سیاسی جماعت میں نظر نہیں آتی۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جو اس وقت پارٹی میں موجود ہیں، جس میں حامد خان صاحب بھی ہوں، شیر افضل مروت ہیں، گور خان ہیں، شعیب شاہین ہیں، یا اس طرح جو دیگر رہنما ہیں جن میں رؤوف حسن بھی آتے ہیں، یہ اب ان کے آپس کی یہ لڑائیاں ہیں۔ پارٹی کے اندر آپ کو اور کہیں کسی قسم کا کوئی انتشار نظر نہیں آتا، اور میرے خیال میں یہ سازشیں اندر دونوں جو کا ایک دوسرے کے محاذ بیچ۔ الگ ہے، ایک آئین اور قانون کی طرف نظر رکھیں، دوسرے فیلڈ میں نظر رکھیں، اور الزامات جو ہیں وہ کافی سامنے آ رہے ہیں حامد خان صاحب کے حوالے سے۔ اس پر جی آپ کے جی ایک تو کہ جی ان کی جی کیسز کی تیاری صرف ان کی وجہ سے نہیں اچھی ہوئی، بلے کا نشان ان کی اچھی جرا کی وجہ سے نہیں ہوا گیا ہے ان کی وجہ سے۔ دوسرا، ان کے کوئی بار کونسل کے الیکشنز آ رہے ہیں جس میں وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں بجائے پی ٹی آئی کے الیکشنز کے۔ دیکھیں، یہی بات ہے۔ آپ حامد خان صاحب کی تیاری کا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جب اتنا کریک ڈاؤن ہوا، عوام کی حمایت تھی، وکلا کے اندر حمایت تھی، تو جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے نا گزشتہ سال 31 اکتوبر کو،
تو اس میں حامد خان گروپ کی جانب سے جو وکیل نامزد کیا گیا تھا وہ بنو کے پی سے ہار گیا. اب دیکھیں کہ بنو اور کے پی کے اندر عمران خان صاحب کا بیانیہ تقریباً 90% سے زائد عوام میں موجود ہے. اس کے باوجود بنو جیسے شہر سے حامد خان صاحب کا جو امیدوار تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں وہ ہار گیا وہاں سے. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حامد خان صاحب جو ہے وہ شاید اس طرح تیاری نہیں کرتے. اور دوسرا 2020-21 میں پی ٹی آئی کی جانب سے حامد خان صاحب کو ایک شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، کیوں نہ آپ کو پارٹی سے بے دخل کر دیا جائے. تو یہ اس طرح کے حالات و واقعات وہ تو پیش بات آتے رہے ہیں. چودھری کے ساتھ ان کا ایشو ہوا تھا. جی جی بالکل، فواد چودھری کے ساتھ ان کا ایشو ہے، پھر اب شیر افضل مروت کے ساتھ ان کا ایشو ہے. اور شیر افضل مروت کا آج یہ کہنا کہ عمران خان کی جانب سے ان کو سندھ سے اسلام آباد طلب کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کھینچا تانی کی ایک بڑی خوفناک قسم شیر کی افضل جنگ جاری مروت ہے. نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی بننا چاہتے تھے، جو کہ میں نے اپنی معلومات جو ہیں وہ عمران خان تک پہنچائی تھیں. دیکھیں یہ جو قاضی صاحب نے پچھلے دنوں بات کی ہے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق، وہ ایسے نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اندر کہیں پک رہی تھیں. اور آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب نے کم از کم کوئی 4 یا 5 بار، میرے خیال میں 5 بار شاید انہوں نے یہ بات کی کہ حامد خان صاحب آپ پارٹی کے چیئرمین کیوں نہیں بنتے. حامد خان اور صاحب حامد میں خان صاحب ویسے وہی ہیں لڑنے کی جنہوں نے کوشش. سارے وکلا کو پی ٹی آئی کے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے قاضی صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، جی 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 جی. تو اب کوئی یہ دیکھیں بیان کہ نہیں دینا. جی جی یہ ساری کھینچا تانی ایک طرف ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں. تمام تر جو ریاستی کریک ڈاؤن ہے ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، مقدمات آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے، شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا، انتہائی برق رفتاری سے بھونڈے انداز میں مقدمات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے. اور وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اور آج بھی جب اڈیالہ جیل میں جب یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کی سماعت ہوئی، تو آج اس کیس میں تقریباً 15 گواہان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. کیس کے اہم گواہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں اعظم خان، ان کا بھی بیان قلم بند کر لیا گیا ہے. اور آج جب کیس کی سماعت کے دوران اعظم خان کا بیان قلم بند کیا جانے لگا تو اس وقت عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ اعظم خان قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر حلف لیں اور اس کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بالکل یہی ہوا. اور اعظم خان صاحب کی جانب سے قرآن مجید ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے قرآن مجید کو چوما اور اس کے بعد انہوں نے حلف لیا اور حلف لینے کے بعد انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب سے ایک بار سوال کیا گیا تھا جب اعظم خان لاپتہ تھے اور کہا گیا تھا کہ انہوں نے لاپتہ ہونے کے دوران اچانک منظر عام پر آئے اور انہوں نے اپنا 164 کا اور 161 کا بیان ریکارڈ کروایا. تو عمران خان صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اعظم خان کو میں جانتا ہوں، میں اس پر اس وقت یقین کروں گا جب وہ میرے سامنے اس طرح کا کوئی بیان دے گا. تو پھر آج ہم نے دیکھا کہ وہی صورتحال جو ہے وہ اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور آج اعظم خان نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کے سامنے جو ہے وہ اپنا یہ بیان حلفی دیتے ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے. اور جب انہوں نے قرآن مجید پر حلف لینے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو اس پر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے منافق بھی ہیں جو قرآن پاک پر جھوٹ بولتے ہیں. اس کے علاوہ بشرا بی بی کی جانب سے اونچی آواز میں یہ کہا گیا کہ اللہ ناراض ہو، اللہ کا عذاب ہو، جب اعظم خان صاحب کی جانب سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا گیا. اس کے علاوہ سیفر کیس کے گواہ اعظم خان کا بیان قلم بند کروا دیا گیا ہے. اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیان کے وقت پراسیکیوٹر مداخلت کیوں کرتے رہے ہیں. اعظم خان صاحب کی جانب سے جو اپنا بیان آج جمع ریکارڈ کروایا گیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 9 مارچ کو صبح سٹاف کو بلایا، سٹاف نے سائفر کی کاپی مجھے دی اور میں نے یہ سائفر کی کاپی سابق وزیر اعظم عمران خان کو دی. اور عمران خان نے جب سائفر کو دیکھا تو وہ بہت پرجوش ہوئے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اس پر بات ہوئی ہے. سائفر کیس میں جو ہے وہ انہوں نے مزید کہا کہ یہ امریکی مداخلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور امریکہ نے
اندرونی ایکٹرز کو شاید یہ پیغام بھیجا ہے. تو ایک طرح سے آپ اگر یہ دیکھیں تو اعظم خان صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے اس موقف کی تائید کی ہے جو عمران خان صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ باہر سے ایک سائفر آیا ہے اور اس سائفر میں پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو ایک پیغام دیا گیا اور پھر عدم اعتماد کے ذریعے چلے اس عمران بہانے خان انہوں صاحب. نے یہ تو مانا کہ سائفر آیا تھا. جی 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 جی. اور دوسرا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے آج خود کہہ دیا کہ سائفر کی کاپی میں نے عمران خان صاحب کو دی. تو بھائی جان جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ سائفر کی کاپی آپ نے دی ہے, سائفر نہیں دیا, تو پھر پورا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جب یہ سائفر ضمانت کیس آیا تھا تو اس وقت عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے جب یہ کہا کہ سائفر ایک کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ سائفر از اے کوڈڈ فارم, ایک خط آتا ہے, ایک مراسلہ ہوتا ہے جو کوڈ ورڈز میں ہوتا ہے, اور جب آپ اس کا متن لکھ لیتے ہیں انگریزی, اردو یا کسی بھی دوسری زبان میں, تو پھر وہ سائفر نہیں رہتا, پھر وہ ایک متن ہے سادہ الفاظ میں. تو آج اعظم خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سادہ متن ہے جو عدالت میں آج پیش کیا گیا. اور اسی موقع پر پھر عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی اہم باتیں کی ہیں, وہ میں تفصیلات شیئر کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں صرف پی ٹی وی کی سہولت ہے جس پر پروپیگنڈا ہوتا ہے, ٹی وی پر سپورٹس دیکھ لیتا تھا, ورلڈ کپ کے بعد سپورٹس دیکھنا بھی چھوڑ دی ہے, صبح 1-1.5 گھنٹہ ورزش کرتا ہوں جس کے بعد عدالت آ جاتا ہوں, جیل میں رہتے ہوئے 3 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا ہے, قرآن کو پڑھ رہا ہوں اور ساتھ نوٹس بھی لے رہا ہوں. ان کا نوٹس شکریہ بنا رہا ادا ہوں، کرتا ہوں. نوٹس بنا. جی جی نوٹ, سوری سوری. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا, جیل میں نہ ہوتا تو کتابیں پڑھنے کا موقع نہ ملتا, عبادت بھی تنہائی میں ہوتی ہے, نظر بندی نے فائدہ دیا ہے, قانون کے مطابق مقدمات نہیں چل رہے, جیل میں آدمی کو سوچنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے, جیل میں رہتے ہوئے سیرت النبی کو بھی پڑھا ہے. جب انسان خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی, جس نے کرپشن نہ کرنی ہو اسے اپنے امپائر نہیں کھلانے ہوتے. سپریم کورٹ پر حملہ نواز شریف نے کیا تھا, یہ ایماندار جج کو ٹکنے نہیں دیں گے. نواز شریف کرکٹ میں بھی اپنے امپائر کے بغیر نہیں کھیلتا تھا, میرا کوئی جج نہیں ہے. عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن کو کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کوالٹی جج تھے, ان کے استعفی پر افسوس ہوا. اس کے علاوہ جو ایران کے ساتھ ہماری موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایران نے جو کیا اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے, یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, یہ کون سی عقل ہے, کوئی ملک کو اس پوزیشن میں ملک کو اس پوزیشن میں ڈالتا ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی بطور وزیر خارجہ افغانستان گئے تو انہوں نے مکمل تعاون کا یقین دلایا, بلاول جب وزیر خارجہ تھے تو ایک مرتبہ بھی افغانستان نہیں گئے, دہشت گردی افغانستان کے تعاون کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی, آج افغانستان بارڈر بند کرنے کا سوچ رہا ہے. عمران خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ میں بطور وزیر اعظم خود بھی ایران گیا تھا اور سپریم لیڈر سے بھی ملا تھا, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں وہ آج خوش ہیں, کیا ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے مفاد میں ہے؟ بی جے پی کی پاکستان بارے پالیسی بھی اچھی نہیں ہے, بڑھاوا دینے کی بجائے صورتحال کو ڈیفیوز ہونا چاہیے. الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اکتوبر میں انتخابات ہو جاتے تو استحکام آ چکا ہوتا, پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے انتخابات کو ملتوی کیا گیا, نگران وزیر اعظم کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا, نیوٹرل بھائی جان بھول گئے کہ ہم کے ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا, یہ 2002 والی پلے بک نہیں ہے. عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان کی صورتحال 1971 کی ہے جب صرف پارٹی ٹکٹ جیتا تھا, جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ہماری انتخابی مہم ہے, امیدواروں کے پوسٹر پر قیدی نمبر 408 لکھا جائے گا جو لوٹوں کے ساتھ ہو 804. چکا. جی جی 804 جو پوسٹر ہوں گے جی آپ امیدواروں کے پوسٹر پر بھی قیدی نمبر 804 لکھا جائے گا, یعنی وہ اس چیز کو اپنی انتخابی مہم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ظلم کے باوجود پارٹی اس لیے نہیں ٹوٹی کیونکہ ہمارا ووٹ بینک ہے, وکلا نے زبردست کام کیا, چاہتا ہوں انہیں ٹکٹ ملے, مجھے ٹکٹ پر ان پٹ کم ملی اسی لیے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ٹکٹ فائنل کرنے کا کہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب جیل کے اندر سے ان کے جو بیانات آ رہے ہیں, میرے خیال میں ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی, یہ در حقیقت عمران خان صاحب کی ایک مکمل انتخابی مہم ہے
جو जेल के अंदर से वो एक बयान देते हैं तो पूरी मीडिया के ऊपर सही। ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं जो जलसे गाह में पहुंचते हैं तो अवाम उनको मुस्तरद कर देती है। ये हमें दो लीडर और एक क्या कहते हैं उसको कि सियासी रहनुमा, ये दो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज नजर आ रही हैं कि कहाँ पर इमरान खान साहब है और कहाँ पर नवाज शरीफ साहब स्टैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।